IMF کے پاس جانا پڑا, پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس, مجبوری IMF کے پاس جانا پڑا. اور جب IMF کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس طرح کوئی بھی جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے, اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے, آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی, آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ IMF کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا. کرونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی, پلوامہ آ گیا. وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی, اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا خاص طور پہ ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں, اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. کیونکہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا, اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے, تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی, تو کتنا ایک طاقتور, ایک بڑا ملک, 7 گنا زیادہ بڑا ملک, اس کے سامنے کیا کرے گی, ہماری عوام کیا کرے گی. تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے, انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی, جو سٹیٹمنٹس دی. دیکھیں, میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر, میں نے بھی کی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, عدلیہ ہے, وہ بھی غلطیاں کرتی ہے, فوج بھی غلطیاں کرتی ہے, ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے, یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی, اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے, اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے, پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے, اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ, اور اب سے نہیں, دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا, کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا, اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے, نریندر مودی کو, کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ, تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا, اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس, اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا, اوکے؟ ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں ذرا, دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر, وہاں جناب اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا GDP تھا, دولت تھی, وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے, اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا, تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں.
اور وہ بہت مشکل وقت تھا. ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, پھیلتی کم ہے. لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے, جو غریب لوگ تھے, جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے, تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی, اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے, اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. لیکن میرا یہ ایمان ہے, ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر, اس نے بچا لیا ہمیں. ہم نے اپنے اور پھر یہ سنیں, ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کورونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کورونا کو بھی ہینڈل کیا. ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو, کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے, میں آج آپ کو بتاؤں, یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. اگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے, جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور جس طرح مجھے پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے, مثالیں دے رہے تھے ہندوستان کی, تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کیونکہ ساری دنیا کے اندر کورونا کے اندر غریب پس گیا. لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو. تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری NCOC کی, اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل, میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا. اچھا, اب میں ذرا آپ کو صرف 3 سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی, تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا. آج وہ خسارہ 3 سال کے بعد $20 ارب سے $1.8 ارب پہ رہ گیا. ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملا کے $16.4 ارب تھا, اور آج ماشاءاللہ ہمارے $27 ارب پہ ریزرو چلے گئے ہیں. ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی, یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مثلا ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے. اور کوئی طریقہ, جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا. تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک گھر دیکھ لینا, گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے, مرغی سے دال روٹی پہ آ جائیں گے, اور بچوں کو اچھے سے اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے, کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے. ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے, تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے, اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے, ہم اس سے بڑے صبر سے نکلے. تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی, ٹیکس کلیکشن, ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی. 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی. آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن. اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں, یہ اصل ہیں. اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے, اور
ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے. انہوں نے ہمیں اس وقت ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا. ہماری ریمیٹنسز تھیں جب ہم آئے, جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی 19.9 ارب ڈالر, اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں 29.4 ارب ڈالر. تقریباً 10 ارب ڈالر ایکسٹرا ریمیٹنسز آئیں. اچھا, پھر جو ہمارا جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے, ہماری اکانومی کمزور ہوئی, بے روزگار ہو گئے. آج دیکھیں ذرا حالات. آج ہمارے جو اکانومی, جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے, اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے, اضافی کیا ہے. اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں, ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں, اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی ہے. ٹویوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں. اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے. اور پھر جو ہمارے آنے سے اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا آنے میں تین چیزیں, ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف, انسانیت اور خودداری. تو انصاف کے لیے, انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی. میں ذرا صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے. جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے, اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. آصف زرداری 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی. 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے. آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ. 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے, پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے. آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے, وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا. وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. تو دیکھیں, یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی ملک, یہ ذہن میں ڈال لیں, کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی, تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا. شروع کے اندر تو پہلے 4-5 سال تو مشکل سے امت بچی تھی. جنگ خندق میں, جنگ احد میں مشکل سے بچے تھے, کھانا نہیں تھا, برے حالات تھے. لیکن قانون کی بالادستی قائم کی, قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر یہی طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون. اور میری بیٹی بھی اگر قانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور یہ بیسس ہوتا ہے, دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائز سوسائٹی, اس کا بیسس ہوتا ہے رول آف لا. اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس لیے اوپر نہیں گئے. کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں, ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں, کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو کرپشن
عام آدمی کی لوگوں کو تنگ کرتی ہے، پٹواری کی کرپشن، لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے، یا تھانے دار کی. لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور، اس کے پرائم منسٹر، وزیر، جب وہ چوری شروع کرتے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں آج ڈیولپنگ ورلڈ، جس کو ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک جو ہیں، ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے، طاقتور قانون سے اوپر ہے. ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے، اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے، ڈیولپنگ ورلڈ سے 1000 ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور مے فیئر کی طرح فلیٹس میں. ہر سال یہ ایسے ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سالانہ آمدنی تھی، جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، وہ 24% تھی دنیا کی جی ڈی پی. دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ. اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا. انگریز نے شروع کیا بنگال سے، اور اس نے جب 200 سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا، اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا 3%، اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا 24%. کیا ہوا؟ یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی. یہ غریب ہو گیا، وہ امیر ہو گیا. یہی آج ہو رہا ہے دنیا میں. ڈیولپنگ ورلڈ کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، امیر اور غریب ملکوں کو. کیونکہ وہاں سے، کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں کا پیسہ چوری ہو کے ان کے ملکوں سے باہر جا رہا ہے. وہ فاصلے، وہ ملک غریب ہو رہے ہیں. وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ، صحت پہ، انفراسٹرکچر پہ، وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے. کیونکہ یہاں سے اندازہ، ایک رپورٹ تھی 10 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال یہاں سے چوری ہو کے، منی لانڈرنگ ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ اگر 10 ارب ڈالر نہ آپ روک لیں تو ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ ہی نہ لینا پڑے. تو یہ جو ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ جو رول آف لا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانا، یہ ایک جہاد ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین میں انصاف قائم کرو. یہ ہمارا فرض ہے. اور اس لیے یہ ہے اصل میں جنگ جو 3 سال میں ہم نے سب سے زیادہ لڑی ہے. جو ابرار نے بتایا کہ جی مایوسی پھیلا دیتے ہیں، یہ کون مایوسی پھیلا رہا ہے؟ یہ وہ مافیاز ہیں. وہ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو، کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جدھر لوٹ مار شروع ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ ہو، اور ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں. کیونکہ ان کے لیے آسان، یہاں سے ملک سے پیسہ نکالا، باہر لے گئے، باہر بڑے بڑے گھر اور پراپرٹیز لے لی. تو میں صرف اب آپ کو، ہم جب آئے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا پڑا ہے. کیا فرق پڑا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے. اب میں ذرا 2 آپ کو فگرز دیتا ہوں. پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی اینٹی کرپشن، انہوں نے نون لیگ کے 10 سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ اینٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ 2.5 ارب روپیہ تھا. ہمارے صرف ابھی 3 سالوں میں پنجاب کی اینٹی کرپشن نے 450 ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں. یہی نیب تھی، یہی قانون تھے نیب کے. نیب نے اپنے 18 سالوں میں، ہمارے آنے سے پہلے 18 سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ 290 ارب روپیہ تھا. اور ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 519 ارب روپیہ ریکور کر چکے ہیں.